شام انتقام ایپیسوڈ 18۔ فصیح اور مکرم بھی اظہار سے ملے تھے۔ فصیح نے ایک ماڈل سے لو میرج کی تھی اپنے باپ کو بتائے بغیر، جس وجہ سے انہوں نے فصیح کو گھر سے نکال دیا۔ اظہار اور مکرم گھر اس کی کلاس لگا رہے تھے۔ مکرم بولا، جلد ہی عاشقی کا بھوت اتر جائے گا۔ فصیح نے اظہار سے بولا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ دے۔ فصیح کی بات سن کر اظہار بولا، میرے فلیٹ میں رہ رہا ہے، کافی نہیں، مجھ سے پیسے بھی نکلوائے گا اب؟ یہ کہہ کر اظہار نے اپنا والیٹ نکالا، یہ بس 25,000 ہے اس ٹائم میرے پاس، یہ رکھ لے۔ وہ باتیں وغیرہ کر رہے تھے، ان کے پیچھے نوین کھڑی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اظہار اور مکرم وہاں سے گئے تو نوین فوراً سے فصیح کے پاس آئی۔ فصیح نے بھی نوین کو پہچان لیا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ اظہار کی وائف کی سسٹر ہیں نا؟ نوین تھوڑا غصے سے بولی، نہیں میں مسز شاہنواز ہوں اور مجھے اپنا یہی تعارف پسند ہے۔ نوین کی بات سن کر فصیح مسکراتے ہوئے بولا، تو بتائیں مسز شاہنواز، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نوین بولی، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اور بہت رازداری سے کرنا ہوگا۔ فصیح نوین کی بات سن کر بولا، کیوں نہیں؟ تو نوین بولی، ٹھیک ہے پھر میں تمہیں کل فلیٹ میں ملنے آؤں گی اور وہیں پر سب کچھ بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر نوین وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن نوین اظہار کے فلیٹ پر پہنچی تو جہاں فصیح رہ رہا تھا، دروازہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نے کھولا تھا۔ فصیح نوین کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ چکا تھا۔ جی بولے مسز شاہنواز، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ نوین بولی، تمہیں صرف یہ میرا ایک کام کرنا ہوگا، اس کے بدلے تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی اور آگے بھی تمہارے ساتھ تعاون کرتی رہوں گی۔ یہ سلو پوائزننگ ہے اور شراب میں مل کر یہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا، اظہار کو کس طرح ڈرنک میں ملا کر یہ پلا دو۔ ساتھ ہی نوین نے نوٹوں کی گڈی نکال کر فصیح کے سامنے رکھی۔ فصیح کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دونوں چیزیں اٹھا کر کہا، آپ بے فکر رہیں، میں جلد ہی آپ کو گڈ نیوز دوں گا۔ آج اظہار اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حنین لاؤنج میں بیٹھی ابھی تک اظہار کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی شاہنواز کو ڈاکٹر مرتضیٰ کی کال آئی، جسے سن کر شاہنواز کے ہوش اڑ گئے۔ پاس لیٹی نوین کی بھی کال کی آواز سے اٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا شاہنواز، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سن کر اٹھ چکی تھی۔ شاہنواز، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نوین، وہ میرا بیٹا اظہار شاہنواز سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ شاہنواز اور نوین جلدی سے نیچے آئے۔ لاؤنج میں حنین کو دیکھ کر ساری بات حنین کو بتا دی۔ اظہار نے ڈرنک کی جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب ہو چکی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ حنین یہ سن کر رونا شروع ہو چکی تھی اور ضد کر کے وہ شاہنواز اور نوین کے ساتھ ہی ہاسپٹل آئی تھی۔ وجیہہ اور کومل کو بھی کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ تینوں ہاسپٹل پہنچے تو سامنے کوریڈور میں فصیح اور مکرم نظر آئے۔ شاہنواز نے مکرم سے پوچھا، وہ جو شرمندہ سا ہو کر بتا رہا تھا کہ اظہار نے ڈرنک کی جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو چکی تھی، اس کے جسم سے درد اٹھنا شروع ہوا اور ناک سے خون نکلنے لگا، تو ہم اسے جلدی سے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ جبکہ فصیح روتی ہوئی حنین کے بعد نوین کو دیکھ رہا تھا جو مکرم کے بات سن رہی تھی۔ مرتضیٰ جو شاہنواز کے دوست اور فیملی ڈاکٹر تھا، شاہنواز کو تسلی دے رہا تھا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، اظہار کی حالت خطرے سے باہر بالکل نہیں ہے، مگر پھر بھی حوصلہ رکھو، دعا کرو اس کے لیے۔ فصیح نے نوین کو سیکنڈ فلور پر 780 کمرے میں بلایا تھا۔ نوین حنین سے گاڑی میں شال لے کر آنے کا بہانہ کر کے فصیح سے ملنے گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی نوین بولی، تمہیں کیا ضرورت تھی اسے ہاسپٹل لے کر آنے کی؟ اگر بچ گیا تو؟ نوین کی بات سن کر فصیح بولا، مکرم میرے ساتھ تھا، اگر میں اسے ہاسپٹل نہ لے کر آتا تو مکرم کو مجھ پر شک ہو جاتا اور میں نے سارا پوائزننگ اظہار کی ڈرنک میں ملا دیا ہے۔ اب تو زہر اظہار کے جسم میں مکمل طور پر پھیل چکا ہوگا۔ آپ کو یقین تو ہے نا وہ زہر کام نوین کرے گا اور ڈاکٹر مرتضیٰ شاہنواز انکل کو صرف تسلیاں دے رہے ہیں اور کچھ نہیں؟ نوین بولی، وہ زہر مجھ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گی پولیس انوالو نہ ہو، اگر کوئی بھی تو تم آگے بھی ثابت قدم رہنا، تم سے وعدہ کرتی ہوں آگے بھی تم سے تعاون کرتی رہوں گی۔ نوین کی بات سن کر فصیح بولا، میں اس عورت کے وعدے پر کیسے یقین کر لوں جو اپنے شوہر اور بہن کی سگی نہ ہوئی، وہ میری کیا ہوگی؟ فصیح کی ٹون اچانک سے بدلی۔ وہ چلتا ہوا کمرے میں موجود دوسرے دروازے کے پاس گیا اور دروازہ کھلا۔ نوین دروازے کے اس پار دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں مرتضیٰ، مکرم، اظہار کے ساتھ شاہنواز اور حنین بھی کھڑے تھے۔ اپنی بہن کو دیکھ کر وہ رو رہی تھی حنین، اور اظہار کے سینے سے لگے اس کے صحیح ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ شاہنواز غصے سے نوین کے پاس آئے اور تھپڑوں سے اس کے چہرہ لال کر دیا۔ مرتضیٰ اور مکرم نے آگے بڑھ کر شاہنواز کو روکا۔ شاہنواز، کیا کر رہے ہو؟ یہ ہاسپٹل ہے، گھر جا کر ایسے معاملات دیکھنا۔ شاہنواز بولا، اس عورت کو اب میں اپنے گھر کبھی بھی نہیں لے کر جاؤں گا، بلکہ میں اسی وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ شاہنواز کی بات سن کر نوین نے شاہنواز کو روکنا چاہا، مگر شاہنواز نے کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شاہنواز کی بات سن کر وہاں موجود ہر کوئی ساکت رہ گیا تھا سوائے حنین کے۔ رونے کی آواز کے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مرتضیٰ شاہنواز کو وہاں سے لے گیا تھا۔ شاہنواز کے جانے کے بعد فصیح بولا، میں جتنا بھی ذلیل سہی مگر اپنے دوست کے ساتھ یہ سب کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ حنین بولی، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ آپ کو شاہنواز اور وجیہہ آنٹی کے بارے میں سوچ کر ذرا ترس نہیں آیا؟
آپ ان سے ان کا جوان بیٹا چھیننا چاہتی تھیں۔ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا؟ اظہار بولا، چلو ہانی جہاں چلتے ہیں۔ اظہار حنین کا ہاتھ پکڑے وہاں سے جانے لگا تو نوین بولی، تم جیت گئے اظہار مجھ سے، مگر یہ بات یاد رکھنا، یہ سب اتنی آسانی سے نہیں بھولوں گی۔ نوین کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں تھی، وہ ہرگز اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھی۔ بولی، اپنے ڈیڈ سے کہہ کر میرا سارا سامان، جیولری اور حق مہر میرے فلیٹ پر پہنچا دینا۔